اور اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ خود کو مطمئن کریں، خود کو مطمئن کریں. یعنی اب اس دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو خود کو مطمئن کر سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ کوئی آدمی خود کو مطمئن نہیں کر سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خود کو مطمئن کریں کہ میں نیک ہوں، میں جنتی ہوں، میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں مرنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہوں. یہ آپ پہلے مطمئن ہو سکتے ہو، اس بات پر آپ کو اطمینان پہلے ہو سکتا ہے، اس بات کا آپ احساس کر بھی سکتے ہو. کس طرح مطمئن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، جو غریبوں کے کام آتا ہے، جو سردیوں میں غریبوں کے لیے انتظام کرے، جو سردیوں میں غریبوں کو کمبل تقسیم کرے، جیکٹ تقسیم کرے، سوٹر تقسیم کرے، جوتے تقسیم کرے، ٹوپے تقسیم کرے، جو سردیوں میں ان تمام چیزوں کو تقسیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مطمئن کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اس بات کو ڈالتے ہیں، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں. جو آدمی کسی دوسرے کے لیے کام آتا ہے، تو آپ خود کو مطمئن کریں. اور خود کو مطمئن آپ جب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنا مال خرچ نہیں کرو گے. اگر آپ اپنا مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اطمینان دلائے گا. اور ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین ہے وہ آدمی اس زمین پر سب سے بدترین آدمی ہے کہ جو آدمی کسی کی مدد کر سکتا ہے لیکن پھر بھی مدد نہ کرے. یعنی اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ غریبوں میں کمبل تقسیم کر سکتا ہے، مسجد میں اپنی گرم پانی کا انتظام کر سکتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے سارے انتظام کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدترین انسان ہے، بدترین. اور ہم سب کو بدترین انسان، بدترین مسلمان نہیں بننا ہے، ہم سب کو بہترین انسان بننا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ سردی آ گئی ہے، سردیوں میں جو لوگوں کی مدد کرنے کا ایک مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اب یہ مزاج ہمارا ختم ہو چکا ہے. پہلے تقسیم کا مزاج تھا، پہلے لوگ تقسیم کرتے تھے. کس طرح تقسیم کرتے تھے؟ پہلے لوگ وہ جمعرات کو جو ہے وہ مسجد میں آتے تھے، دو چھوٹے بچوں کو کوئی جلیبی تقسیم کرتا تھا، کوئی بتاشے تقسیم کرتا تھا، کوئی مونگ پھلی تقسیم کرتا تھا، کوئی چنے تقسیم کرتا تھا، کوئی کھیل جو ہے وہ میٹھی ہوتی ہے وہ تقسیم کرتا تھا. یعنی کچھ نہ کچھ جس آدمی کی جتنی حیثیت ہوتی تھی وہ اتنا تقسیم کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے تھے. لیکن آج یہ مزاج جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، تقسیم کا مزاج. آپ نہیں تو پرانے جو ہمارے لوگ ہیں، پرانے جو اب سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے کے جو لوگ ہیں، ان سے پوچھیں آپ، ان کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات کو کوئی نہ کوئی چھوٹے بچوں کو کچھ نہ کچھ تقسیم کرتا تھا. اس کی وجہ سے جو بستی کے جو بچے ہوتے تھے وہ بچے نماز کے عادی بن جاتے تھے. وہ اگر وہ پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھے لیکن وہ جمعرات کے دن تو نماز پڑھنے آتے تھے، کہ ان کو معلوم تھا کہ آج جمعرات ہے، آج کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ چیز تقسیم کرے گا. لیکن اب وہ مزاج ختم ہو چکا ہے، اب وہ مزاج نہیں ہے. بستی کے سارے بچے نمازی بن جاتے تھے صرف اس ایک بات کی وجہ سے، سارے بچے مسلمان ہو جاتے تھے. اور بچے جب چھوٹے ہاتھوں سے معصوم بچے جب دعا کرتے تھے بستی کے لیے، کیونکہ بستی میں سے کوئی ایک آدمی ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ تقسیم کرتا تھا، تو بچے دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بستی پر رحم فرماتے تھے، کرم فرماتے تھے، پوری بستی کے لوگوں کے کاروبار میں برکت ہوتی تھی. اب وہ مزاج ختم ہو گیا ہے. اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ مالدار بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے. جس کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ یہ نہ سوچیں وہ خوش ہے، وہ ہم سے بھی زیادہ پریشان ہے. اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، وہ بھی پریشان ہے. اگر پریشان کوئی نہیں ہے تو صرف وہ نہیں ہے جو تقسیم کرتا ہے، جس کا مزاج ہے تقسیم کرنے کا، جس کا مزاج ہے لوگوں کو بانٹنے کا مزاج ہے. تو اپنے اندر لوگوں کو تقسیم کرنے کا مزاج پیدا کریں. یہ نہ سوچیں کہ یہ مال میں نے کمایا ہے. اور بھائی آپ نے کمایا ہے مال ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، استعمال کر لیا اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا. جو مال آپ کو چھوڑ کر جاؤ گے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، وہ تو آپ کی اولاد کا ہے. آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، استعمال کر لیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا. تو آپ اپنے مال پر قبضہ کر نہ بیٹھیں، سانپ بن کر نہ بیٹھیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ مال میرا، میں نے کمایا تو صرف میرا ہی رہے گا. آپ کا بھی ہے، لیکن آپ اس مال میں سے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہیں. اور یہ سردی کا موسم جو ہے وہ بڑا اچھا موسم ہے نیکیاں کمانے کا. آپ جو ہے خوب نیکیاں کمائیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا نیکی کمانے کی کوشش کریں. صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. جب آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو آپ بری موت سے بچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پر رحم آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پر رحم آئے گا، ترس آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے اگر آپ لوگوں کی مدد کریں گے. تو یہ سردی کا موسم ہے، اس سردی کے موسم میں خوب نیکی کمائیں، خوب نیکی جمع کریں اور خوب غریبوں کی دعائیں لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.